بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يحتج بحدیث المجہول؟ کیا مجہول کی حدیث سے حجت قائم کی جائے گی؟ کیا مجہول کی حدیث سے حجت قائم کی جائے گی؟ کل کے سبق میں یہ بات تھی کہ راوی اگر مجہول ہو تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اور بتایا تھا کہ مجہول کی دو قسمیں ہیں، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ، یہ بتایا تھا. ایک ہے جہالت عین اور دوسرے ہے جہالت حال. ایک ایسے راوی ہیں کہ ان کا عین، ان کی ذات ہی مجہول ہے. وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی ہیں، ان سے صرف ایک ہی شاگرد نقل کر رہے ہیں اور کوئی نقل نہیں کر رہا، تو یہ کہلائیں گے مجہول العین. تو یہ جہالت کہلائے گی، جیم پہ زبر ہے، جہالت عین. اور اگر محدث سے ایک راوی کے علاوہ دو چار اور نقل کرے تو اس کا نام ہوگا مجہول الحال. تو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ هل يحتج بحدیث المجہول، کیا مجہول راوی کی حدیثوں کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے گا؟ تو آپ جواب دیں گے اما الاحتجاج بحدیث المجہول، بہرحال مجہول کی حدیث سے دلیل پکڑنا، سواء کان مجہول الحال، چاہے وہ راوی مجہول الحال ہو اور مجہول عین یا مجہول العین ہو. فجمہور المحدثین علی رد حدیث مجہول الحال و مجہول العین. تو جمہور محدثین مجہول الحال کی حدیث اور مجہول العین کی حدیث کو رد کرنے پر متفق ہے. جواب کیا نکلا؟ جواب یہ نکلا کہ دونوں طرح کی جہالت مضر ہے. مجہول العین اور مجہول الحال دونوں راویوں کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے دلیل پکڑ کر کے مسئلہ نکالا جائے، مسئلہ نہیں نکالا جائے گا. یہ جواب نکلا، ٹھیک ہے. اور مجہول العین کون سے راوی ہے؟ نام بتایا تھا کل، حفص ابن ہاشم، ان کا نام ہوتا ہے مجہول العین میں. اور یزید ابن مذکور، ان کا نام آتا ہے مجہول الحال میں. تو نہ تو یزید کی حدیث سے دلیل پکڑی جائے گی اور نہ حفص کی حدیث سے دلیل پکڑی جائے گی. الا ان الفرق بینہما ان مجہول العین مجہول الحال اقل ضعفا من مجہول العین. مگر یہ کہ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ مجہول الحال مجہول العین سے کم ضعیف ہے. مجہول الحال ہے کہ راوی ہے، ان سے دو تین لوگ نقل کر رہے ہیں، اور مجہول العین ہے کہ ان سے ایک ہی نقل کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مجہول العین بالکل کس کی ذات ہی مجہول ہے، تو اس کی حدیث اور زیادہ ضعیف ہے. اور مجہول الحال کی حدیث اقل ضعفا، اس کی بنسبت کم ضعیف ہے. فَإِذَا تَابَعَهُ مَثِيلُهُ، تو جب ان کی متابعت کرے
اس کے ہم مثل روایتیں او اقوا منہ یا اس سے قوی تر، اقوا منہ اس سے قوی تر روایت اس کے مثل آ کر کے اس کی تائید کر رہے ہیں۔ ارتقى الحدیث الى درجة الحسن، تو حدیث حسن کے درجے تک پہنچ جائے گی۔ ارتقا چڑھ جائے گی، بلند ہو جائے گی، پہنچ جائے گی، حسن کے درجے تک پہنچ جائے گی۔ بمجموع الطریقین، دونوں سندوں کے مجموعے سے، دونوں سندوں کے مجموعے سے۔ یہ بھی ضعیف سند ہے، یہ بھی ضعیف سند ہے، لیکن دونوں مل کر کے اس متن کو مضبوط کرتے ہیں۔ جیسے رات میں استنجا کرنے نکلے تو ڈر رہا ہے، تو اکیلے نہیں نکلا، دوسرے کو جگایا کہ استنجا کرنے چل رہا ہے، وہ بھی ڈر رہا ہے، دونوں ڈر رہے ہیں، لیکن دونوں ایک ساتھ، وہ کہہ رہا میں ہوں نا، تو اس کو جو ہے اس سے قوت مل رہی کہ یہ ہے، اور یہ بھی ڈر رہا ہے تو اس سے قوت مل رہی ہے، دونوں ڈر رہے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے سے قوت پا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی دونوں حدیثیں ضعیف ہوں، ایک درجے کی ہوں، لیکن متن ان سے جو منقول ہے تو ایک دوسرے سے قوت پا کے اس متن کو قوی کر دیں گے۔ اسی کو بتایا، چاہے مجہول العین ہو یا مجہول الحال ہو، اگر اس کے ہم مثل یا اس سے قوی سند آ جائے تو ایک دوسرے کو قوت ملے گی، لہذا آنے والا متن کیا ہوگا؟ مضبوط ہو جائے گا، اور اس حدیث کا نام ہو جائے گا حسن لغیرہ، غیر کی وجہ سے اس میں حسن آ گیا۔ اب الطرق اذا تعددت، یا جب سندیں کئی ایک ہو، متعدد ہو، سندیں متعدد ہو، ایک دو سند تھی، 3 4 5 تو تعددت طرق، سندیں متعدد ہو گئی، تب بھی کیا ہے؟ متن مضبوط ہو جائے۔ اما حدیث مجہول العین فلا تفیدہ المتابعۃ، بہرحال مجہول العین کی حدیث تو اس کو متابعت فائدہ نہ دے گی۔ اوپر ہم نے کہا تھا مجہول العین مجہول الحال دونوں، لیکن صحیح یہ ہے کہ مجہول الحال کا حال بیان کیا تھا کہ مجہول الحال یہ مجہول العین سے کیا ہوتا ہے؟ کم ضعیف ہوتا ہے، لہذا مجہول الحال کی اگر دوسرے سند سے تائید ملے یا متعدد سندیں ہوں تو وہ حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جائے گی۔ ارتقا الی درجۃ الحسن لغیرہ۔ لیکن اگر مجہول العین ہے، راوی ذات ہی اس کی مجہول ہے، صرف ایک ہی آدمی نقل کر رہا، بقیہ سندیں ذخیرہ حدیث میں اسماء الرجال کے روات جو ہیں کوئی نہیں نقل کر رہا ہے، تو پھر وہ حدیث ضعیف ہی رہے گی۔ فلا تفیدہ المتابعۃ، اس کو فائدہ نہیں دے گی متابعت، لأن ضعفہ شدید، اس لیے کہ اس کا ضعف شدید ہے، غیر محتمل، وہ قابل برداشت نہیں، غیر محتمل وہ قابل برداشت نہیں، لأن ضعفہ شدید غیر محتمل۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ مجہول العین اور مجہول الحال دونوں لوگوں کی حدیث ضعیف ہوتی ہے اور قابل حجت نہیں ہوتی، اس سے دلیل نہیں بنائی جاتی، اس سے مسئلہ نہیں نکالا جاتا۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو کہہ رہے ہیں دو قسمیں ہیں، مجہول العین مجہول الحال۔ مجہول العین والی تو اس میں کچھ کمی بیشی، کچھ مطابعات، کچھ اس کی مدد آ جائے دوسری سندوں سے تو اس میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی۔ لیکن مجہول الحال میں اگر دوسری سند آ جائے یا 3 4 سندیں آ جائیں تو اس
حدیث کو یہ حسن کے درجے تک پہنچا دے گی. ومثال على حدیث مجہول العین، اور ایک مثال مجہول العین کی حدیث کی، اور ایک مثال مجہول العین کی حدیث کی. ما اخرجہ ابو داود، وہ حدیث ہے جو ابو داود نے لکھی ہے، 1492 نمبر ہے حدیث کا. حدثنا قتیبۃ ابن سعید، ہم سے بیان کیا امام ابو داود کہتے ہیں وبہ قال حدثنا قتیبۃ ابن سعید، اور قتیبہ ابن سعید نے ہم سے بیان کیا. قتیبہ کہتے ہیں حدثنا ابن لہیعہ، ہم سے ابن لہیعہ نے بیان کیا. عن حفص ابن ہاشم ابن عتبہ، حفص ابن ہاشم ابن عتبہ سے نقل کرتے ہیں. ابن ابی وقاص. عن السائب ابن یزید، سائب ابن یزید سے وہ نقل کرتے ہیں حفص. عن ابیہ، حضرت سائب یزید سے نقل کرتے ہیں. یزید ابن سعید الکندی، یزید ابن سعید کندی سے رضی اللہ عنہ. کیا حدیث ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا رفع یدیہ مسح وجہہ بیدیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہروں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے. یہ حدیث ہے. متن حدیث کا یہ ہے وحفص بن ہاشم ھذا مجہول العین. حفص بن ہاشم یہ کیا ہے؟ مجہول العین ہے. کیوں مجہول العین ہے؟ کما مر ذکرہ، جیسا کہ اس کا ذکر گزرا، اور وہاں دیکھے تو کہہ رہے اس کا ذکر آگے آئے. ایسا حادثہ ہوتا رہتا ہے. نور الیزا میں کہتے ہیں ہدایہ میں آئے گا، ہدایہ میں کہتے ہیں نور الیزا میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ حادثہ ہی ہے طالب علم کے لیے. یہاں پہ ہے کما مر ذکر، جیسا کہ ایک صفحہ پہلے گزرا ہے کہ عبداللہ ابن لہیعہ اکیلے نقل کرتے ہیں حفص سے. تو حفص کیا ہوئے؟ مجہول العین ہوئے. کما مر ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا ذکر گزرا ہے. تو پتہ چل گیا کہ حفص ابن ہاشم یہ مجہول العین ہے. پوری سند کیا ہو گئی؟ مجہول العین کی سند ہو گئی. پھر اس سے جو متن آیا اذا دعا فرفع یدیہ مسح وجہہ بیدیہ، یہ متن کیا ہے؟ معتبر نہیں ہے. متن سے اب مسئلہ نہیں نکالیں گے، دلیل نہیں نکالیں گے. اور جو علماء نے نکالی ہے اس کے لیے دوسری حدیثیں دلیل ہے. اس دلیل سے نہیں نکالیں گے، اس حدیث سے نہیں نکالیں گے. ومثال علی حدیث مجہول الحال، اور ایک مثال مجہول الحال کی حدیث کی. ایک مثال مجہول الحال کی حدیث کی. ما رواہ البیہقی فی السنن الکبری، وہ حدیث ہے جسے امام بیہقی نے نقل کیا ہے سنن کبریٰ میں. السنن الکبریٰ المجلد الثامن على صفحة 32 و 200 صفحہ 232 پر. من طریق القاسم ابن الولید، القاسم ابن الولید کی سند سے. ان یزید، وہ نقل کرتے ہیں یزید سے. وراہ، میرا خیال ہے کہ یزید ابن مذکور ہے، کہ اوپر آیا ہے یزید ابن مذکور، ہم نے بتایا تھا مجہول الحال. کیا نقل کیا؟ ان علی رضی اللہ عنہ،
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رجما پتھر سے مار مار کے ختم کر دیا لوطین ایک ایسے شخص کو جو اپنی شہوت عورت کو چھوڑ کر پوری کرتا ہے مردوں سے. وَيَزِيدُ بْنُ مَذْكُورٍ مَجْهُولُ الْحَالِ كَمَا مَرَّ اور یزید ابن مذکور مجہول الحال ہے جیسا کہ گزرا. یزید ابن مذکور کے بارے میں بتایا کہ انہ ان سے نقل کیا وہب ابن عقبہ نے اور مسلم ابن یزید نے اور خود یزید ابن ان کے بیٹے نے بھی نقل کیا ہے. تو متعدد ہو گئے, ایک سے زیادہ نقل کرنے والے ہو گئے تو مجہول الحال ہوئے, مجہول العین نہیں ہوئے. تو اب یہ مجہول الحال ہے, ان کا متن ہے ان علی رضی اللہ عنہ رجم لوطیہ, یہ متن ہے. تو اب مجہول العین سے کے بجائے مجہول الحال سے متن آ رہا ہے, لہذا اب یہ متن کیا ہوگا ضعف محتمل, ضعیف ہے یہ لیکن قابل برداشت ہے. لہذا اگر دوسری حدیث آ جائے تو اس سے اس کو مضبوطی مل جائے گی اور اس سے نکلنے والے حکم پر عمل کیا جائے گا. یہ دو مثالیں دے دیا انہوں نے, مجہول العین کی مثال دے دیا, مجہول الحال کی مثال دے دیا. مجہول العین مجہول الحال دونوں کی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں, لیکن مجہول الحال کی حدیث تھوڑا کم ضعیف ہوتی ہے. مجہول العین کی حدیث یہ زیادہ ضعیف ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے دونوں کی مثال دے دیا کہ مجہول العین والی حدیث تو بالکل نہیں لی جائے گی چاہے اس کا مطابع ہی کیوں نہ آئے, اور مجہول الحال کی حدیث لے لی جائے گی اگر اس کا مطابع آ جائے. تو یہ ہو گیا الکلام علی الجہالہ, جہالت کے اوپر گفتگو ہو گئی. اب اس کے بعد آ رہا ہے سبق حدیث المبہم کا. حدیث المبہم ویقصد بالمبہم یا ویقصد بالمبہم, تو فاعل مذکور ہوگا, مصنف قصد کرتے ہیں, یا یقصد تو قصد کیا جاتا ہے. مبہم کے ذریعے قصد کیا جاتا ہے من لم یسمى فی السند من الرواة, کہ وہ راوی جس کا نام نہ لیا گیا سند میں, راویوں میں سے کوئی راوی کو فلاں نے نقل کیا تو یہ آدمی مبہم ہے, اور اس کی حدیث بھی کیا کہلائے گی حدیث المبہم, مبہم کی حدیث کہلائے گی. عن فلان عن سعید بن زید عن یزید بن مذکور, ایسے کہتے ہیں فلاں, تو فلاں آ گیا, یہ کیا ہے اب یہ آدمی مبہم ہے. فلاں سے اتنے پیسے ملے, کیا مبہم بتا رہے ہیں, نام تو لو. انس سے ملا, ایسے نام لو, فلاں سے نہیں, انس منتظر سے ملا تو نام لے لیا. تو اب نام لیا تو مبہم نہیں ہوا, فلاں سے ملا تو ایسی بات ہے مبہم ہے. تو ان کی جو حدیث ہوگی وہ حدیث المبہم کہلائے. مثالہ, اس کی مثال ہے ما اخرجہ ابو داود فی السنن, وہ حدیث جس کو امام ابو داود نے سنن ابی داود میں نقل کیا ہے 4490 نمبر کی حدیث ہے. من طریق الحجاج ابن فرافصة عن رجل عن ابی سلمة عن ابی ہریرة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. وہ حدیث ہے جس کو امام ابو داود نے اس سند سے نقل کیا ہے. حجاج ابن فرافصہ نقل کرتے ہیں ایک آدمی سے, ایک آدمی, کون سے آدمی, ظاہر سی بات مبہم ہے تو ان کی حدیث المبہم ہو جائے گی. ابو سلمہ سے, اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن غر کریم, کہ مومن
धोखा खा जाता है, शरीफ होता है, धोखा खा जाता है। वल फाजिर, और गुनाह करने वाला धोखा, फासिखुन धोखाबाज होता है, और लईम कमीना होता है, कमीना होता है। तो अब ये सबक का वक्त भी पूरा हो गया और मिसाल भी पूरी हो गई। अल-मुमिनु गिर्रुन करीमुन ये मतन है, हदीस है, और अन रजुलिन सनद में मुबहम आदमी आ रहा है, तो हदीसुल मुबहम ये है मुबहम की हदीस, लिहाजा मुबहम की हदीस मिसाल से साबित करती है। बस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।